درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ امام الکلام کلام الامام کے دو شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، ختم ہوتا ہی نہیں۔ میری عادت ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام جب سے پڑھ لیا، جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام سننا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، کسی اور کا کلام یاد ہی نہیں رہتا، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا۔ یا رسول اللہ، ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا۔ ختم ہوتا ہی نہیں وہ ہے خزانہ تیرا، روز بٹنے سے بھی گھٹتا نہیں باڑا تیرا، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے ملے صدقہ تیرا، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ عقیدے کا شعر ملاحظہ کر لیں، علماء اکرام کی دعائیں لیتا ہوا۔ تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، تجھ کو مالک کہیں مولا کہیں آقا جانے، رحمت حق تجھے رحمت والا جانے، اور ہم زمیں والے کم عقل تمہیں کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسراواں عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ واہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت، ایسا جام پلایا سنیت کا، ایسا پلایا جام سنیت کا کہ الحمدللہ ہر شخص پکار اٹھتا ہے یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے موجود ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والے موجود ہیں، ان کے زبان پر یہ سلام ضرور ملتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایک شعر اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز گفتگو ختم، کیونکہ علماء اکرام جو دور دراز سے چل کر کے آپ کے دائر محبت میں تشریف لائے، ان کی گفتگو ہمیں سماعت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جو بھی اشعار، جو بھی شعر رقم فرماتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت یہ شعر کس حدیث مبارکہ کی روشنی میں لکھ رہے ہیں؟ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھیں تو واقعی نظر آتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہ کرم کیا نگاہ تھی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار کیا اشعار ہیں کہ جن کے اشعار میں حدیث مبارکہ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ سے مراد میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سے مراد میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سوئے معنی ہوتا ہے جانب طرف، پھرتے ہیں یعنی پھیرے لگاتے ہیں، یعنی جب میرے سرکار پھیرے لگاتے ہیں، کہاں کے پھیرے لگاتے ہیں؟ لالہ زار یعنی باغ کے پھیرے لگاتے ہیں۔ اب وہ حدیث مبارکہ میں پیش کر رہا ہوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جابر کے والد محترم کثیر العیال رہتے ہیں، یعنی ان کی فیملی بڑی رہتی ہے۔ تو حضرت جابر کے والد محترم ایک یہودی سے کھجور قرض لیا کرتے تھے، کھجور قرض لیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے حضرت جابر کے والد محترم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کے والد اس دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں، چند دنوں بعد ہی وہ یہودی
حضرت جابر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے جابر تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد محترم نے ہم سے کھجور قرض لیے تھے، مجھے آج کے ابھی وہ کھجور چاہیے، مجھے ابھی کے ابھی وہ کھجور جو تمہارے باپ نے قرض لیے تھے وہ میرے قرض مجھے ادائیگی کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اے یہودی کیا تمہیں نہیں معلوم یہ جو موسم ہے اس موسم میں کھجور کی بات کر رہے ہو، ابھی کھجور کے درخت پر پھول نہیں اگے ہیں، پھل کا سوال پیدا نہیں ہو رہا ہے، میں کھجور کہاں سے تم کو لا کر کے دوں؟ عزیزان محترم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ یہودی کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا کھجور چاہیے تو چاہیے۔ حضرت جابر پریشانی کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں۔ آقا نے حضرت جابر کے چہرے کو دیکھا، فرمایا جابر کیا بات ہے، اتنا حیران و پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ فداکا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے باپ نے ایک یہودی سے کھجور قرض لیے تھے، آج وہ یہودی مجھ سے ابھی کے ابھی وہ کھجور طلب کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ ابھی میرے باغ میں بلکہ کسی کے باغ میں ابھی پھول نہیں اگے ہیں، پھل کہاں سے آئیں گے؟ اور جب پھل نہیں آئیں گے تو میں یہودی کا قرض کیسے ادا کروں؟ میرے سرکار نے فرمایا اے جابر بس اتنی سی بات ہے، چلو مجھ کو اپنے باغ کے جانب لے چلو، چلو مجھ کو اپنے باغ کے جانب لے چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باغ کے جانب لے جاتے ہیں۔ میرے سرکار جب حضرت جابر کے باغ کا پہلا چکر لگاتے ہیں تو وہ باغ جس میں ابھی پھول نہیں اگے تھے، میرے سرکار کے پہلے چکر لگاتے ہی اس باغ میں کھجوروں کے درخت میں پھول اگاتے ہیں۔ جب میرے سرکار نے اس باغ کے دوسرے چکر لگائے ہیں عزیزان گرامی وہ پھول پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب میرے سرکار تیسرا چکر کمپلیٹ کرتے ہیں وہ پھل پک کر کے گرنے لگتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے جابر جاؤ یہ کھجور یہودی کو دے دینا۔ عزیزان گرامی اعلیٰ حضرت اسی کے ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ میرے بیان کرنے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں مولا اس اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔